اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ کی قدرت۔ طوطا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں۔ تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ ہر حال میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں۔ سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت سے اللہ کی دوستی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین سے کہا جائے گا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں جو مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ قرآن سے علاج۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔